درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین ذی وقار، میرے محترم ساتھیوں، بالخصوص اس علاقے سے تعلق رکھنے والے قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مجھے آج سے قریباً 18 سال پہلے کا وہ عرصہ جب اسی گلی میں جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت علامہ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک سوئی گیس کے افتتاح کے لیے میں یہاں کے لوگوں کے درمیان میں موجود تھا، اور اس افتتاح کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت مولانا محمد اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد کے گورڈا موڑ پر جام شہادت نوش کر گئے۔ 18 سال کا عرصہ گزر گیا، اس وقت جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، اور جو جوان تھے ان کے بچے بھی جوان ہو گئے، اور حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ساتھی، ان کی داڑھیوں میں اب سفید بال ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کی کمر جھک گئی ہو، لیکن شہید قائد کی یادیں ان کے دلوں میں اسی طرح سے تر و تازہ ہیں جس طرح کہ کل کی بات ہو۔ وقت بدلتے اور وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو مشکل وقت ہو اس کو کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو آسان وقت ہو اس کو کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اگر کسی کی رات بیماری میں گزرے تو اس سے کوئی پوچھے کہ صبح کیسے ہوئی اور کتنی دیر میں ہوئی اور رات کتنی لمبی ہوتی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی رات بہت لمبی ہوتی ہے۔ اور جو صحت مند ہو، تندرست ہو، اسے اگر کوئی پوچھے کہ جناب آپ بتائیں رات کتنی لمبی ہے، تو وہ کہتا ہے میری تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی، پلک جھپکتے وقت گزر گیا۔ یہ گزشتہ 17 سالوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، یادوں کو اجمالی طور پر دیکھیں تو کل کی بات ہے، اور اگر درمیان میں ایک ایک دن کو تفصیل کے ساتھ سوچا جائے، دیکھا جائے، تو ہر دن میں ایک الگ سے دکھ کی داستان ہے، ہر مہینے میں ایک الگ سے دکھ کی داستان ہے۔ کبھی مجھے مرضی پورہ کی گلیوں میں وہ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا اعظم طارق کے زمانہ میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے جو آسانیاں پیدا ہوئی تھی، دوبارہ پتہ نہیں وہ وقت ہم سے روٹ گیا کہ ہمارے لوگ کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو رہا۔ کبھی ہمیں جھنگ سیٹی اور ملت کالونی کے لوگ ملتے ہیں، کبھی گلشن کالونی اور ناصر کالونی کے لوگ ملتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو عظمت صحابہ کا اور عظمت اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہوئے مختلف مصائب اور آلام اور تکالیف سے گزرے، لیکن یہاں پر رہنے والے جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اپنا ووٹ دیتے تھے، ان لوگوں کو جس تکلیف سے گزارا گیا، وہ تکلیف ظاہری طور پر کسی قید خانے کی تکلیف نہیں تھی، وہ تکلیف ظاہری طور پر کسی حوالات کی تکلیف نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تکلیف راستوں کو توڑنے کی تکالیف سے لے کر ہمارے شہر کے کالجز اور یونیورسٹیز کو اور یہاں پر بہترین ہیلتھ کی سہولیات کو دور کرنے سے لے کر یہاں کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو نہ صرف یہ کہ پورا نہ کرنا، بلکہ اس کے اندر روڑے اٹکانا اور اس کے لیے مختلف کوششیں کرتے رہنا۔ اور یہاں پر وہ لوگ جو حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھاتے تھے، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کی بات کرتے تھے، طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت کی بات کرتے تھے،
اور اپنا ایمانی فریضہ سمجھ کر کرتے تھے، ان لوگوں کے اوپر جھوٹی FIR درج کروانا اور ان لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے ستانا اور بار بار سارے مصائب اور تکالیف کو کھڑے کرنے کے بعد ان سے یہ مطالبہ کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس گلی سے تم سلامتی کے ساتھ گزرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہسپتال کی اچھی سہولتیں ملیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بنیادی ڈیولپمنٹ کے مسائل حل ہوں، تو صرف ایک کام کر لو۔ کہتے تھے کہ ہماری کوٹھیوں پہ آ جاؤ، ہمارے بنگلے پہ آ جاؤ اور آ کے صرف اتنی سی بات کہہ دو کہ ہم دوبارہ مولوی گروپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، بدلے میں گیس کے میٹر بھی ملیں گے، بدلے میں تمہیں نوکریاں بھی ملیں گی، بدلے میں تمہیں جناب بہترین سڑکیں اور سہولت بھی ملیں گے۔ میں قربان جاؤں اپنے جنگ کے غیور مسلمانوں پر جنہوں نے ہیلتھ، ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کی تمام تر چیزوں کو ٹھوکر مار کر محمد کی عزت پہ پہرا دینے کا ہے۔ میں کیوں نہ سلام کروں اپنی ان ماؤں بہنوں کو، اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے گلیوں کے اندر نکلے ہوئے پتھروں کے ساتھ ٹھوکریں کھا کر تو 17 سال گزارا کیا، لیکن ابو بکر عمر کے دروازے سے اپنے آپ کو ہٹانا گوارا نہ کیا۔ میں کیوں نہ سلام کروں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اپنی بہنوں کو یہ کہا، جنہوں نے اپنی گھر والیوں کو یہ کہا، جنہوں نے اپنی بوڑھی ماؤں کو یہ کہا، کوئی بات نہیں، اگر اعظم طارق دنیا میں نہیں رہا، میری بہن، میری بیٹی لکڑی جلا کر گزارا کرے گی، سلنڈر جلا کے گزارا کرے گی، وہ کوئلے کو جلا کے سحری اور افطاری پکا کر گزارا کرے گی۔ میں اپنی جنگ سٹی کی بہنوں کو، اپنے جنگ سٹی کے بھائیوں کو، اپنے جنگ سٹی کی بیٹیوں کو، جنگ سٹی کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے لکڑی کو جلانا گوارا کیا، لیکن عائشہ صدیقہ کی عزت کو چھوڑ کر سوئی گیس کے میٹر پر تھوک دیا۔